دیوی کا رقص۔ اس پراسرار واقعے کو گزرے تقریباً 10 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن تاثرات کے اعتبار سے کچھ ایسی نوعیت کا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی کل ہی کی بات ہے۔ میرے شوہر فوج میں ملازم ہیں۔ اس زمانے میں ہم پشاور چھاؤنی میں مقیم تھے۔ جو رہائش کا ہمیں ملی ہوئی تھی وہ آبادی سے دور چھاؤنی کے آخری سرے پر بہت ہی پرانی اور اونچی بلڈنگ پر مشتمل تھی۔ اس قدیم کھنڈرات نما کوٹھی کے چاروں طرف وسیع باغیچے بھی تھے، جن میں اونچے اونچے دیوکامت گھنے درختوں کے جھنڈ تھے۔ پہلے پہل تو مجھے اس شاہی کوٹھی میں بہت ڈر لگتا تھا، پھر فوجی بیویوں کے میل ملاپ کے ہنگاموں میں یہ خوف دور ہوتا چلا گیا۔ 2-3 مہینے بڑے چین سے گئے۔ بہار کی ایک خوشگوار رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے خوف سے آج بھی لرز اٹھتی ہوں۔ اس رات بہار کے خوشگوار جھونکے نیند نہ آنے کا سبب بنے ہوئے تھے۔ میرے شوہر گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں دوپہر کو بھی دیر تک سوئی تھی، اس لیے اب بیلکنی میں کھڑے وسیع باغیچے کو تک رہی تھی، حتیٰ کہ رات کے 12 بج گئے۔ تھک کر بستر پر آ لیٹی مگر نیند تو کوسوں دور تھی۔ اکتا کر چھت کی ٹائلیں گننا شروع کر دیں۔ اس وقت مجھے لگا کہ باریک باریک گھنگروؤں کی صدا ماحول میں رچی جا رہی ہے۔ میرے نزدیک یہ بہار کی دیوی کا رقص تھا، یعنی خوشگوار ہوا پتوں میں اٹکھلیاں کر رہی تھی، اس لیے اس جھنکار کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ چاند رات تھی، روشن دان سے روح پہلی کرنیں کمرے کو دودھیا بنائے ہوئے تھیں۔ ماحول کچھ ایسا دل فریب اور پراسرار تھا کہ چھن چھن کی یہ صدا مجھے بڑی بھلی لگی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کروٹ بدلی۔ یہ کون میرے پاؤں کی طرف کھڑا تھا؟ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ کوئی 4-5 فٹ کے فاصلے پر ایک نچلے سے قد کی دبلی پتلی عورت والہانہ انداز سے فرش پر گھوم رہی تھی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ یہ آواز اڑتے پتوں کی نہیں بلکہ اس عورت کے تھرکتے پاؤں کے گھنگروؤں کی آواز تھی۔ اس خیال اور سامنے والے منظر کو دیکھ کر میں کاٹ کی بت بن گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مارے دہشت میرے دل کی حرکت ابھی بند ہو جائے گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں مگر وہ چھن چھن کرتی آواز میرے حواس اڑانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے چاہا اپنے شوہر کو جگا دوں، لیکن شدت خوف سے میرے حلق سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ میں نے کچھ سوچ کر دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ انہیں ہلا کر اٹھا دوں۔ میرا ہاتھ ایک جھٹکے کے ساتھ پیچھے ہٹا دیا گیا کیونکہ میری کلائی اس عورت کے ہاتھ میں تھی۔ میں بری طرح کانپنے لگی۔ وہ عورت کہنے لگی، اگر تو نے اسے جگایا تو تم دونوں کے لیے برا ہوگا۔ تنگ پیشانی والی یہ عورت مجھے بری طرح گھور رہی تھی اور میرا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا۔ اس نے میرا ہاتھ کھینچا۔ چلو میرے ساتھ غسل خانے میں چلو۔ میں اپنی پوری طاقت سے اپنا ہاتھ گھسیٹنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے مجھے رسی میں جکڑ دیا گیا ہو۔ میں پلنگ پر سے گھسیٹی چلی گئی۔ دروازے تک میں نے اپنی سے پوری کوشش کی۔ اس کے ننگے گھنگرو بندے پاؤں میرے بہت قریب تھے۔ مجھے خوف تھا کہ اگر اس نے میرے ٹھوکر لگا دی تو خدا جانے میرا کیا حشر ہوگا۔ میں اپنی پوری طاقت سے چلائی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میری یہ آواز جو میری پوری قوت کا نتیجہ تھی ایک مدھم سرگوشی سے زیادہ بلند نہ تھی۔ اچانک میری نظر شیلف پر رکھے کلام پاک پر پڑی۔ میں نے دل ہی دل میں آیات کا ورد شروع کر دیا۔ اب یہ تو اللہ ہی جانے کہ میں آیات بالکل ٹھیک پڑھ بھی رہی تھی یا نہیں، لیکن ان مقدس آیات کا اثر فوراً ظاہر ہو گیا۔ اس عورت نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور پاگلوں جیسے انداز میں زمین پر رقص کرنے لگی اور پراسرار چھناکے کے دائروں میں وہ ناچ رہی تھی کہ مجھے لگا میں برستان میں آ گئی ہوں۔ دہشت سے میری آنکھیں ابڑی جا رہی تھیں۔ میں جلدی جلدی جو منہ میں آیات قرآنی آتے رہیں ان کا ویٹ کیے جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ پراسرار بلا غائب ہو گئی۔ اب تک مجھ میں زور سے بولنے کی طاقت نہ تھی۔ میں سسک پڑی۔ میری سسکی کی آواز سے میرے شوہر جاگ اٹھے۔ انہوں نے فوراً بجلی جلائی۔ میں ان سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ بڑی مشکل سے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے سارا گھر چھان لیا مگر وہاں کچھ نہ ملا۔ صبح پتہ چلا کہ فسادات سے پہلے یہ مکان ایک ہندو رقاصہ کا تھا جو بلبوں میں ماری گئی۔